آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنا فضیلت ہے، صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے؟ کیا ہو گیا یار؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب صحابی کی بات سن، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے، ادھر دیکھیے یار، سوچئے ذرا، فرمایا ساری کائنات کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے. میں نہیں کہوں گا آپ کو، اگر سٹیج والوں سمیت آپ کا ذوق بنے تو بول سکتے ہیں، ساری کائنات کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف میرا رکھا جائے. میرے نبی فرماتے ہیں، فرمایا میرے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور دوسری طرف نبیوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اور اس کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کو رکھا جائے، فرمایا ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. تو کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ آ کی ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. میرے عزیز دوست کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے. میں بات یہ کر رہا ہوں، قوم کے ذہنوں سے یہ نکال رہے ہو کہ صحابہ کوئی شے بھی نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ کیوں؟ اور نوجوانوں کیوں حال چل ہے؟ ادھر دیکھو بھائی کا کہ کھچاک پاؤ، آئیز کانٹیکٹ. پھر کہنے مولوی انگلش نہیں آتی، سانو آتی ہے، پر ادھر ویکھ. کیا بات ہے، ناراض تو نہیں ہوئے؟ ادھر ویکھ، اللہ دیا بندیا، خدا تینوں مدینے لے جائے ماں پیو سنے. اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. میرے عزیز، میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، ماں باپ کا چہرہ دیکھو اللہ قبول آج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انی اردت ان اغزو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری خواہش ہے میں غزوے پر جاؤں، جہاد پر جاؤں. میرے نبی تو اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار تھے. فرمایا الک والدان، کیا ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میرے ماں باپ ہیں. تو میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کس حالت میں چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا وہما یبکیان، میرے ماں باپ رو رہے تھے کہ تو چلا جائے گا جہاد پر، غزوے پر، تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ توجہ کرنا سارے بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاذهب الیہما، فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس چلے جا، تو غزوے اور جہاد پر نہیں جا سکتا. عرض کی حضور وجہ؟ فرمایا تو جب وہاں جائے گا تو سب سے پہلا کام یہ کر، فضحکہما کما ابکیتہما، فرمایا ان کو ہنسا جیسے رلا کے آیا ہے. جا کے ان کو خوشخبری سنا کہ میں غزوے پر نہیں جا رہا، میں آپ کے پاس ہوں. اس کے بعد اس نے کہا حضور میں یہ کام کرتا ہوں پر میری خواہش، میرے دل میں ایک سوال ہے. وہ بھی جواب مرحمت فرمائیے. آپ نے فرمایا بتلائیے بھائی. وہ کہنے لگا حضور میری خواہش تھی کہ میں غزوے پہ جاؤں گا، غزوے پہ جانے کا ثواب، اگر شہید ہو گیا تو زندہ، فوت ہو اگر بچ کے واپس آ گیا تو غازی، ہمیشہ نیکیوں کا میٹر چل پڑے گا. تو اب یہ مجھے ثواب کیسے ملے گا؟ میں تو چاہتا تھا یہ ثواب ملے اور جنت میں جاؤں. میرے کریم نے فرمایا فل جنت عند رجلیہما، جا ماں باپ کے پاس، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں کے اندر. اور یہ وہ حدیث ہے جس نے ہمارا ایک اور مسئلہ حل کر دیا. نقیب ہوں یا نعت خان ہوں یا خطیب ہوں، بسا اوقات توجہ نہ فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے. او پا جی ابے دے قدمہ تھلے بھی ہے گی جے. یہ میں تمہیں صحیح دسدا پیا جے. ابے نو بالکل ہی مائنس نہ کریا کرو. گڈی دے پیچھے لکھیا ہوندا ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ابے دا حوصلہ جے جملہ ویکھ کے پھر وچ بہ جاندا میں تندور ہاں. اللہ دے بندے خدا دا خوف کرو، کو ابے بارے بھی لکھ لیا کرو یار. سمجھ آ رہی نا؟ اور میں ایک جملہ نہیں جی آج کل ٹی ویاں تے بہن والیاں نہیں یہ ماں ہوتی ہے نا، یہ 9 مہینے 10 دن بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، ہاں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں کہا جڑا ساری حیاتی اپنے دماغ چ اپنے سارے بچیاں نو چوک کے پھرے اونوں ابا کہندے نے. اللہ یہ ابے دی بھی کوئی گل سن لیا کرو، خدا دا خوف کرو یار. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابے کے بارے میں ہی فرمایا ہے. فرمایا جو دیکھنا چاہے، میں مفہوماً سنا رہا ہوں کہ مجھ پہ رب راضی ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی آلہ نہیں ہے، پر میرے نبی نے بتلا دیا ایک اشارہ. فرمایا جس پہ باپ راضی ہے اس پہ رب راضی ہے، اور جس پہ باپ ناراض ہے اس پہ رب بھی ناراض ہے. اپنے باپ کو بھی راضی رکھا کرو بھائی. صرف یہ کہنا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، حدیث بتاتی ہے ماں کے قدموں تلے بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے. بلکہ میں یہ میرا موضوع تو نہیں، لیکن یہ ایک نکتہ ہے سمجھنے والا. جو میں نے قرآن و حدیث پڑھا اور سمجھا ہے نا، جتنا یقین کیجئے ماں سے بھی زیادہ باپ کی شان ہے.
سارے چپ کر گئے جی یہ مولوی نوں پتہ نہیں کی ہو گیا او باجی ہی امی تو زیادہ ابے دی شان جے ابے دلیل میں کہ اللہ نے سب تو پہلے بابے آدم نو پیدا کیتا سی اما حوا تے بعد چاہی سی نا اوہ کیا بات ہے جناب سمجھ آ رہی ہے نا ہاں پہلا مولوی جڑا ابے دی سائیڈ بھی لیندا پیا جے ہاں میری ماں نہ بھی بندی ہے اللہ دی قسم میری ماں پیو دونوں نہ بن دیجئے اور حیات ان کی دعاؤں سے چل رہا ہے ٹھیک ہے میں وہ خوش نصیب خطیب ہوں میرے ماں باپ بھی زندہ میرے استاد بھی زندہ میرا پیر بھی زندہ الحمدللہ اور مجھے ناز ہے الحمدللہ اللہ میرے ان رشتوں کو سلامتی عطا فرمائے باقی بہن بھائی دوست احباب آپ جیسے دعا کرتے رہتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے رہے آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے بس صرف اتنی سی بات ہے لیکن بات کو ذرا سمجھا کرے بھائی جان باپ کی شان بہت اللہ نے قرآن میں ویسے ہی فرمایا الرجال قوامون علی النساء فرمایا جو مرد ہے نا اس کو عورت پر فضیلت حاصل ہے تو جب اللہ نے کہہ دیا ہے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھ جو بیٹے بلوان ہے نا میں پھر اپنے لفظاں دے نال ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ ادھر دیکھیے اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے نا ہر خطیب کا دوستان گرامی ذرا بات سمجھیے گا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماں کے شان بہت زیادہ ہے لیکن باپ کی بھی کم نہیں ہے اور میں حقیقت عرض کر رہا ہوں آپ دیکھیں ہماری جنت کہاں ہے اگر آپ یہ حدیث یاد رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے میں کیا ہو رہا تینوں میں ایک اور حدیث بھی سناواں اور یہ میری مائیں بہنیں اگر پردے میں بیٹھ کر سن رہی ذرا غور فرمائیں وہ نبی پاک علیہ السلام گھر میں جلوہ گر تھے یہ فقیہ العصر مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین اس کے اندر بھی آپ نے اس روایت کو لکھا ہے کو پڑھنا چاہے تو اس رسالے کو پڑھے بڑا مفید ثابت ہوگا آپ فرماتے ہیں میرے کریم گھر میں جلوہ گر تھے ایک عورت آئی اس نے کچھ مسائل دریافت کیے میرے کریم نے جواب عطا فرمائے جب وہ واپس جانے لگی تو کریم کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بی بی شادی شدہ ہے ہاں جی ہاں فرمایا شوہر کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے تو اس نے بڑا بے رخی والا جواب دیا آج کل بھی بڑیاں پوچھو کہ ہاں چنگا ہی جواب ہوں جی یا آج کل ایک جدید جملہ سوا نالوں چنگا ہے سوا نالوں ماڑا ہے نہیں پتہ نہیں عزت ہوندی پئی ہے بےزتی ہوندی پئی ہے پتہ نہیں یہ ہوں کی نتیجہ کڈا میں تو خیر بہرحال اے جملے بولے جاندے جی ہوتا ہے جی ایسا وہ بولو تو صحیح نا ہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بی بی بے رخی نہ کر اپنے شوہر کے بارے میں کیوں جملہ سنے ساری میری مائیں بہنیں فرمایا تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے کہا کیسے فرمایا اگر اس کی اطاعت کرے گی تو جنت میں جائے گی اور اگر نافرمانی کرے گی بلا وجہ تو فرمایا کہ وہاں پر تجھے پھر جہنم میں جانا پڑے گا بھاجی میری جنت اگر میری ماں دے قدمہ دے تھلے نا تو میری ماں دی میرے ابا دے قدمہ دے میں نہیں تھا سمجھ آئی جے جناب سمجھ آ رہی میری بات کی اس واسطے ان عورتوں کو بڑا دھیان دینا ہوگا اپنے شوہر کی خدمت کے لیے میں 2 حدیثیں سنا دوں جلدی کے اندر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھکے ہیں تو میں اگلے سال آ جاؤں اگر جاگ رہے ہیں تو ابھی سنا دوں بسم اللہ بسم اللہ میرے کریم نے فرمایا جب سوال کیا گیا کہ حضور بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے کریم کائنات نے 3 نشانیاں بتائیں پہلی فرمایا جب اس کا شوہر گھر آئے تو اس کا استقبال کرے یہ اچھی بیوی ہے استقبال کا مطلب یہ نہیں 2 کلو پھول لے کلو حضرت صاحب تشریف لے آئے گول پاشی ہو رہی ہے اور نہیں ہو پائی یہ مطلب 2-3 مطلب ہے علماء فرماتے پہلا یہ ہے کہ جب گھر آئے اچھے طریقے سے سلام کہے خوش چہرے سے ملے اگر اس کو پسند ہے صفائی تو اچھے کپڑے پہنے گھر کی صفائی کرے اگر اس کو پسند ہے کوئی کھانا تو اس کے لیے وہ بنائے یعنی اس کے مزاج کے مطابق اس کا استقبال کرے یہ نہیں کہ آدھا تیری ماں نے آ گلا تیریا بھنوں نے تو تیری اولاد اداں دی میں تو رول گئی آدھے جناب تو فرما کوئی استقبال نہیں ہے پتہ نہیں کتوں آیا گھر سکون واسطے ایتھے آدھا نویں ڈیٹ شیٹ نکلی پئی ہے جناب تو میرے بھائی اس چیز تو بچن دا حکم ہے یہ بیبیاں نو سمجھنا چاہیے میں دیسی بندہ دیسی گل کردا پیا تاکہ اصلاح ہو جائے پہلی بات اپنے شوہر کا استقبال کریں دوسری بات فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر کوئی جائز کام کہے تو فوراً مان جائے اڑی نہ کرے سمجھ آئی نا اس نے کہا چائے بنا دے میں تھکی ہاں شام نو صحیح یہ غلط بات میں ایک سادہ بات کہہ رہا ہوں یہ غلط بات ہے یہ اس کی خواہش اور شوہر کو بھی چاہیے یہ نہ ہوئے پتہ ہے سارا دن کام کیتے کپڑے پھر بھی انہوں جناب علی کہنا میں تو ازماؤں سی اور رہن دیو بھائی تھوڑا ازمایا کر تیری مہربانی یار گھر کو امن رہنے دو ازمان دیا اتھوں تائیں پڑھائیں یار ہوں کی کڈوں ہیں یار تھوڑا شوہر کو بھی دھیان رکھنا چاہیے تو جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان جائے جائز بات ہو تو فوراً اس کی بات مان جائے اگے وہ جڑا پنجابی کہتے ہیں نا آڈا لاؤنا انہیں کہ آپ امی ابے گھر جانا ہے
آپ مہینے بعد جب جی ٹھیک ہو گیا جی مل جانتے ہی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے گا، میں نہیں ملنا ہے گا ہیں. تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، مطلب اس کو سمجھنا چاہیے تھوڑا سا. تیسری بات میرے کریم نے فرمایا اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا جب اس کا شوہر کہیں چلا جائے گھر کی بھی حفاظت کرے، عزت کی بھی حفاظت کرے، مال و دولت کی بھی حفاظت کرے. یہ میرے کریم فرما رہے ہیں، یہ عورتوں کے لیے نصاب ہے. بلکہ ایک حدیث لگے ہاتھوں اور سن لیجئے. میرے کریم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اللہ رسول کو مانے، پہلا کام، فرائض کی پابندی کرے، نماز پڑھے، دوسرا کام، فرض ہو جائے روزے رکھے، تیسرا کام، اور اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرے، چوتھا کام. فرمایا قیامت والے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو کے جنت میں چلی جائے. میرے کریم فرما رہے ہیں. شوہروں کے لیے بھی سبق ہے، آپ بھی سن لیجئے، خالی آپ بھی نہیں جائیں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے. بڑے خوش ہوندے نے بولی صحیح انہوں نے سمجھاتا پھر انہوں کرنا ہی اتنا چاہیے. سرکار تو اڈیواری بھی آ گئی جے، تھوڑا سا دھیان کیجئے گا، ہمارے رویے بھی ٹھیک نہیں ہیں. یہ مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا اسی رسالے کے اندر. فرمایا پوچھا کہ اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمایا نالے بھی نہ دسیے گندا کیڑا ہے. آ گئی یہ باری کاکا جی، ان کو سبحان اللہ کہہ کہ گل ہوئی نا. ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے رویے بھی بڑے عجیب ہیں. فرمایا اچھا شوہر اور گندا شوہر فرق یہ ہے جس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے گھر میں ڈر داخل ہو جائے. بیوی اپنے بچوں کا چھیتی روٹی کھا کے سو جو نہیں تو ہوندی پئی جے بلا انہیں کٹنا جے نہ بولیا جے چھیتی سو جو چنگے رہو گے. تے آؤندیاں کر تیری ماں نے تینوں روٹی نہیں بنانی سکھائی، تہاڈا ٹبر ہی آئیندا ہے، میں پتہ نہیں کتنے اے گندا بندہ جے، ایک گندا بندہ جے جے دے آن بچے بھی ڈر گئے، بیوی ڈر گئی، ماں پیو ڈر گئے، اور جناب علی آؤندے ہیں تقریر شروع فضول. یہ گندا بندہ ہے. اور اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمایا اس کا گھر میں انتظار کیا جائے، اچھا کھانا پک جائے، بچے کہنا امی اونی دیر تک نہیں سونا جنی دیر تک ابو نہیں نہ آ جان، اسی کٹھے بیٹھ کے مل کے پھر تکڑی میں نے دے دی ہے تولو نا. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں نہ میں تولا نہ میں ماشا نہ میں پوری رتی ہوں. تول نہ سونے اپنے آپ نو کیڑے پاسے ہاں. ہم ایک چیز کو تو چاہتے ہیں وہ سیدھی ہو جائے، اسی کدوں ہونا. چلو ایک اور روایت سناتا ہوں. ادھے بندے سبحان اللہ تو گئے، ادھے تو بھی جانتے رہنے جے. میرے کریم کی حدیث ہے، مفہوماً سنا رہا ہوں. فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے جو گھر سے باہر تو بڑا مسکرا کے دوستوں سے باتیں کرتا. حضرت صاحب، میاں صاحب، چوری صاحب، کیا بات ہے، ہر ویلے ہستے ہی رہندے، تے گھر وڑدا ہے تے جناب سمجھ رہے ہیں میری بات کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ آؤندی ہے نا جی، اے بھرا میرا ووٹ ہے میرا پورا. صحیح بات ہے، بات سمجھ تو آئے نا. زنگ لتھے گا سارا انشاءاللہ. گھر آتا ہی بیوی کو گالیاں، بچوں کو گالیاں، آؤندے ہیں جناب یا نہیں. سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے جو گھر سے باہر تو مسکرا کے رہتا ہے اور جب گھر آتا ہے تو لڑائی جھگڑے کرتا ہے. یہ بد اخلاقی ہے، اس کو نکالیے اپنے اندر سے. خیر یہ تربیت کے لیے ضروری باتیں تھی جو فقیر نے عرض کی ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ فائدہ بھی دیں گی اور یہ آج کل کے دور کے اندر تقریروں میں ضروری پیغام بھی ہے.